नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो रज़ा बाकर आपको, आपकी टीम, मुर्तज़ा, आप सबको मैं आज मुबारक देता हूँ कि आपने एक बड़ा लैंडमार्क क्रॉस किया ये रोशन डिजिटल अकाउंट में, कि आपने $1 अरब इन अकाउंट्स में आपकी ये जो स्कीम है इसने कामयाबी से इतनी ज़्यादा अचीवमेंट की। मैं आपको मुबारक देता हूँ। ये जो आपकी नई और इसको आगे बढ़ाने के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए जो आपने 2 रोशन अपनी कार और जो रोशन समाजी खिदमत, ये जो 2 आपने और प्रोडक्ट्स दिए हैं, इंशाअल्लाह ये कामयाब होंगे। और मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन की भी पूरी सर्विसेज लें, क्योंकि इनकी ख़ास, जो मैं इनको जानता हूँ, इनकी मार्केटिंग के अंदर इनकी ख़ास एक एक्सपर्टीज़ है। तो ये और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि अभी तक आपने $1 अरब लिया और 1,20,30 हज़ार पाकिस्तानियों से, तो 90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं। और 90 लाख पाकिस्तानियों की अगर हम सोच लें कि एक फ्रैक्शन भी हमने इनका टैप कर लिया, मसलन हम 20 लाख तक भी पहुंच गए, तो ये फिगर किधर से किधर जा सकती है। तो इसमें बड़ा अनटैप पोटेंशियल पड़ा हुआ है, और जितना भी आप इसके अंदर अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, अपनी इसकी मार्केटिंग की चीज़ें सोचेंगे, तो ये मेरे ख़्याल में ये ऐसी चीज़ है, ये हमें वो कुशन देगी कि हमें देखिए हमारा मसला क्या पाकिस्तान का मसला ये रहा है कि हमने किसी ने भी जोर ही नहीं लगाया अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। तो क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी नहीं, वो असल में वो सबसे बड़ा एक रुकावट बन गई पाकिस्तान के आगे बढ़ने में। होता क्या था कि हमारी जैसी ग्रोथ रेट बढ़नी शुरू होती थी, वो जाके प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता था हमारे करंट अकाउंट के ऊपर। वो जैसी वो डेफिसिट के ऊपर जाना शुरू होता था, सारी जो हमारी ग्रोथ रेट है वो इसलिए रुकती थी, वो जो बूम और बस्ट साइकिल था, कि हमें फिर डॉलर्स की कमी होती थी, क्योंकि जैसी जैसी ग्रोथ रेट बढ़ती थी, इंपोर्ट्स बढ़ती थी, डॉलर्स की कमी होती थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ती नहीं थी। तो जैसे डॉलर्स की कमी आती थी, हमें IMF के पास जाना पड़ता था। और अब अभी तक गालिबन हमको पिछले 30 सालों में कम से कम को 20 दफ़ा तो जा चुके हैं IMF के पास। और ये हमारी एक बड़ा अलमिया रहा है कि किसी ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। तो जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को उस लेवल पे नहीं लेके जाते जिस लेवल पे कि वो हमारी इंपोर्ट से ज़्यादा हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, तब तक हमारे पास सिर्फ रास्ता ही एक है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो हमारा बहुत बड़ा एसेट पड़ा हुआ है, इसको किसी तरह हम इस एसेट को टैप करें। अभी तक बड़ी थोड़ी कोशिशें हुई, और शौकत तरीन जब पहली दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो पहली दफ़ा इन्होंने रेमिटेंसेस के ऊपर कोशिश की, किसी तरह ज़्यादा हम रेमिटेंसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की लेके आएँ। अब ये दूसरी दफ़ा एफर्ट हो रही है, जो कि रज़ा आपने लीड ली इसके अंदर। अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हर किस्म की अपने आपके स्टेट बैंक के अंदर, शौकत तरीन आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, हमारी इकोनॉमिक पूरी एडवाइजरी टीम बैठी हुई है, हमें सारा वक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि हम जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, हम किस तरह वो गैप इंक्रीज़ करेंगे, वो फिल करेंगे, वो गैप कैसे फिल करेंगे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंसेस से। आपने जो बात की, हमारी इस वक्त हमने जो इंसेंटिवाइज़ किया अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और लो कॉस्ट हाउसिंग को, अब ये आहिस्ता आहिस्ता पिक कर रही हैं। जिस तरह आपने ठीक एक बात कही कि हमारे बैंक्स को अभी तक आदत नहीं है, वो जो बैंक से फाइनेंस करवाना चाहता है अपना घर, वो जो छोटे लोग हैं, जो वो क्लास है जिसके पास आज तक कभी किसी को कर्जे मिले नहीं बैंक से, तो उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता बैंक्स को अपने स्टाफ को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इनको सर्विस करने के लिए। और जैसे जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन में माशाल्लाह बहुत बड़ी बूम आ रही है, तो जैसे जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी, हाउसिंग की डिमांड बढ़ती जाएगी, हाउसिंग के अंदर ज़्यादा लोग पैसे लगाना शुरू हो जाएंगे,
تو ہمارا پریشر پڑے گا جا کے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر، اور ہمیں ہماری امپورٹس بڑھیں گی، اور جب وہاں پریشر پڑے گا امپورٹس بڑھنے سے تو ہمیں وہ پیریڈ کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کریں۔ اس میں ابھی بھی ہم ماشاء اللہ ہم نے پچھلے 1 سال میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں اوورسیز پاکستانی سے، سارے پچھلے ریکارڈز ٹوٹ چکے ہیں، لیکن یہ بھی جس طرح ورڈ وہ ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ، یہ بہت ابھی تھوڑی سی ہے جو کہ ہم ان کو ٹیپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ پھر سے میں وہ کہتا ہوں کہ وہ جب تک ہماری ایکسپورٹس اس لیول پہ نہیں پہنچتی تو یہ ایک ایریا ہے جو یہ اس گیپ کو فل کرے گا۔ تو اس لیے جتنا بھی آپ اس کے اوپر انوویٹ کریں گے، سوچیں گے، اس میں برین سٹارمنگ کریں گے، اور اس سب سے بڑے پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کے لیے اتنا ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہیں، ہمیں وہ کرنچ نہیں آئے گا جو کہ ہمیشہ آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جب ہمارا وہ ڈیفیسٹ پہ چلا جاتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جاتا ہے تو سب سے بڑا پرابلم ہمیں یہ آتا ہے، ہمارے روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب روپے پہ پریشر پڑتا ہے تو سب کچھ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے سب افیکٹ ہو جاتی ہے، جس میں جو ایک چیز افیکٹ ہوتی ہے انویسٹمنٹ، فورن انویسٹمنٹ، کیونکہ جب لوگوں کو یہ انسرٹنٹی ہو جاتی ہے کہ روپے کی اسٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ جو باہر سے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر ان کے لیے آسان ہوتا ہے، اگر انہوں نے ڈالر میں پیسہ رکھ لیا ان کو کیا ضرورت پڑی انویسٹ کرنے کے لیے، تو وہ پھر ساری ہماری فیوچر گروتھ ریٹ، ملک کا فیوچر اکانومی کی گروتھ وہ سب افیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ روشن ڈیجیٹل بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ بینکس کی ابھی تک جس طرح کی وہ ہمارے ساتھ چلے ہیں، میں ان کا خاص آج ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہاؤسنگ میں بھی وہ کنیکٹڈ ہے، ہاؤسنگ میں بھی بینکس کی ہمارا رول بہت بڑا ہمیں چاہیے، اور دوسرا یہ جو اٹریکٹ کرتے ہیں ہم اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز میں، اس میں بھی بہت بڑا چاہیے۔ میں آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایسٹ ہے، جو لوگوں نے اس ملک کی اکانومی کو افلوٹ رکھا ہے، جو بچا کے رکھا ہوا ہے، وہ ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی، اور اسپیشلی وہ ہمارے جو لیبر جاتی ہے، اور کیونکہ میرا ان سے واسطہ کافی پڑا ہے بڑے سالوں سے، جب سے میں پہلی دفعہ باہر کرکٹ کھیلنے گیا تو وہ کرکٹ میں زیادہ تر جو ہم جاتے تھے انگلینڈ کرکٹ کھیلنے تو ہمارا جو وہ لیبر کلاس تھی وہ بڑے آئیڈینٹیفائی کرتے تھے پاکستان سے، میچز پہ آتے تھے، تو میرا ان سے تب سے رابطہ ہے، آج سے 50 سال سے۔ تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو ایمبیسیز ہیں وہ جس طرح ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان محنت کش لوگوں کو جو خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اور مجھے تو پتہ ہے کہ بیچارے کئی دفعہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، ایکسٹرا شفٹس لگاتے ہیں، پیسے بچا کے اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں، اور 6 8 ایک کمرے کے اندر رہتے ہیں، اور جس طرح میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے تو یہ بہت ہمارے اسپیشل لوگ ہیں اس ملک کے۔ ایک تو ہم ان کو نوکریاں نہیں دے سکتے، اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں اور بڑے مہینے دور رہتے ہیں، اور کئی دفعہ سال دور رہتے ہیں اپنی فیملی سے، پھر وہ محنت کرتے ہیں، اصل خون پسینہ ایک کر کے وہ پیسہ بچا کے بھیجتے ہیں، اور وہی ریمیٹنسز آج ہمیں پاکستان کو چلا رہی ہیں۔ تو میں آج اسی پلیٹ فارم سے اپنی ایمبیسیز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو باہر ہیں، کہ آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے وہ ان کا دھیان رکھنا ہے جو ہماری پاکستان کی لیبر وہاں کام کر رہی ہے، جو مزدور طبقہ ہے، جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو پھر بھی اتنے پرابلمز نہیں ہوتے۔ مجھے پتہ چلا کہ سعودی عربیہ کے اندر ہماری ایمبیسی نے جو ان کو سروس دینی چاہیے تھی، جو ان کا دھیان رکھنا چاہیے تھا ہمارے سعودی عربیہ میں لیبر کو، وہ انہوں نے نہیں دیا۔ میں نے کل میں نے پوری اس کے اوپر فل سکیل انکوائری بنائی ہے، ایمبیسڈر کے اوپر پوری میں انکوائری کروا رہا ہوں۔
میں زیادہ سٹاف وہاں واپس بلوا رہا ہوں پاکستان، اور جب یہ انکوائری کے رزلٹس آئیں گے تو جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے مس ٹریٹ کیا ہمارے لیبر کو اور جو ان کا کام ہے سب سے بڑا، ان سب کے خلاف میں ایکشن لوں گا۔ ایک ہم ان کی مثال بنائیں گے کہ یہ ان کا جو سب سے بڑا کام ہے ان کی مدد کرنا، بجائے مدد کرنے کے مجھے یہ بھی رپورٹس آئی ہیں کہ ان سے پیسے لیے جاتے تھے۔ تو یہ میں آج صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں پوری انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے، بڑی ہائی پاورڈ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری لیبر کو سے ایکسٹارٹ کیا، مسٹریٹ کیا، اپنا کام نہیں کیا، ان کے اوپر ہم ایک مثالی سزائیں دیں گے ان کو۔ پھر سے میں آپ کو رضا باقر، آپ کو، آپ کی ٹیم، مرتضیٰ، مجھے پتہ مرتضیٰ نے بڑا زبردست کام کر رہا ہے، میں اس کو بھی میں آج ایکنالج کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اسی طرح جس طرح آپ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور انوویٹ کر رہے ہیں اور نئے طریقے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا 90 لاکھ پاکستانی اوورسیز بہت بڑا ایسٹ ہمارا بیٹھا ہوا ہے باہر، اور اس کو ہم نے ابھی کوشش، جس طرح میں نے کہا، جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، اس ہم نے اپنے بڑے اثاثے کو صحیح معنی میں ٹیپ کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔